بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ میں چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، پھر بالآخر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین ہیں۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال کا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور حسن کے ساتھ دی جا سکے۔ اگر چاند کے ساتھ مثال دی جاتی ہے تو وہ محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ایک چاند کیا ہزار چاند بھی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس روایت میں آپ نے سنا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا تھا۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، پھر بالآخر مجھے یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ صورت آپ کے بعد کبھی نہیں دیکھی۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن و جمال کہیں اور دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ صحابہ کرام کے ماحول میں اس طرح مبالغہ آرائیاں نہیں تھیں جس طرح ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں۔ ہم مبالغہ آرائی کے عادی ہیں، صحابہ کے معاشرے میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ وہ وہی چیز بیان کرتے تھے جو وہ سمجھتے تھے، جو ان کے دل میں بات ہوتی تھی، جس چیز کو وہ برحق سمجھتے تھے اسی کو وہ بیان کرتے تھے۔ اگر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے بڑھ کر حسین و جمال حسن و جمال آپ میں پایا ہے، یا اس قسم کے صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں بیانات ہیں، تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی صحیح ترجمانی ہے کہ انہوں نے واقعتاً ایسا دیکھا تو امت تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔